السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوم آزادی یعنی 15 اگست ہم مسلمانوں کو کس طرح شریعت کے مطابق منانا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر یہ وطن آزاد کرایا، لہٰذا 15 اگست ہمارے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ شکر گزاری کا دن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل آزادی کے دن کوئی ڈانس، گانے، آتش بازی اور غیر شرعی میلوں میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی حرام چیزوں سے بچنا فرض ہے، لہٰذا اس دن ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، جیسے بے حیائی والے پروگرام کرنا، فضول خرچی اور فحاشی کرنا، وقت ضائع کرنے کے لیے کھیل اور تماشے کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ 15 اگست کو کس طرح منایا جائے کہ یہ اللہ کو بھی پسند آئے اور وطن کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرنا، یعنی نفل نمازیں ادا کریں، آزادی کی دعا کریں کہ اللہ اس نعمت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ دوسرا، ملک کے لیے دعائیں کریں، یعنی امن و سلامتی، انصاف اور ایمان کے قیام کی دعا کریں، اور خاص طور پر یہ دعا کریں کہ ہمارا وطن ظلم، فتنہ اور کرپشن سے محفوظ رہے۔ تیسرا، علم و شعور کی محفلیں سجائیں، اپنے علاقے یا مسجد میں ایک مختصر تقریر یا بیان رکھیں، بچوں اور نوجوانوں کو آزادی کی قربانیوں کے بارے میں بتائیں۔ چوتھا، صدقہ اور خیرات کریں، اس دن غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کھانا تقسیم کریں اور کپڑے وغیرہ صدقہ کریں۔ پانچواں، جھنڈا کشائی کے ساتھ نیک پیغام دیں، اگر جھنڈا کشائی کریں تو اس کے ساتھ قومی ترانہ پڑھیں اور پھر اجتماعی دعا کریں۔ یاد رکھیں، 15 اگست کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آزادی کی قدر کریں، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آزادی صرف جسم کی نہیں بلکہ دل و دماغ اور کردار کی آزادی بھی ہونی چاہیے، یعنی ہم گناہوں سے آزاد ہوں اور اللہ کے حکموں کے پابند ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔